بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ سیاست میں 40 سال سے زائد کا تجربہ، 5 مرتبہ رکن قومی اسمبلی، 7 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے، وفاقی وزیر رہے، داخلہ کے، واٹر اینڈ پاور کے، انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے، اور بھی متعدد وزارتوں کے جو ہے وہ عہدے ان کے پاس رہے، قلمدان ان کے پاس رہے۔ پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، قومی وطن پارٹی کے سربراہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب۔ شیرپا صاحب بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ سے بہت شاندار سیاسی ریکارڈ آپ کا، اگر ہم اننگز آپ کا مطلب ہے اننگز شاندار بہت شاندار آپ نے اننگز کھیلی ہے۔ تو اتنی شاندار اننگز کھیلنے کے بعد یہ 2018 کے الیکشن میں ہوا کیا آخر کے؟ ایک وقت تو ایسا تھا کہ آپ پچھلی دفعہ صوبائی حکومت میں شامل تھے، اور تو اور جو آپ کی آبائی نشستیں تھیں وہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں جاتی تھیں، تو 2018 کے الیکشن میں ایسا کیا ہوا کہ سب جس کو کہے کہ جھاڑو پھر گیا؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ پشتون کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو سین سے ہٹا دیا گیا۔ مولانا صاحب بھی تھے، اسفندیار خان تھے، جو بھی قومی سیاست میں جتنے بھی سارے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں تو محمود خان اور بزنجو صاحب یہ سب ایلیمنیٹ ہوئے اس لحاظ سے۔ جو بھی پس پردہ جن لوگوں نے وہ کیا وہ منظر عام پہ آنا ضروری تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز ملیں جو اپوزیشن کی تھیں، جی مولانا صاحب نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس میں انہوں نے اور کچھ اور ہم بھی ساتھ تھے، یہ تجویز کی کہ اس اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہیے اور احتجاج شروع کرنا چاہیے، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں، وہ چلے گئے اسمبلی میں۔ وہ جو موقع تھا وہ ضائع کر دیا اس لحاظ سے، جو کہ جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں اگر اوت نہ لیتے، یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں لیتے اور ایک احتجاج شروع ہو جاتا تو یہ ہے کہ ایک انڈر پریشر آ جاتی حکومت اور پتہ بھی چل جاتا۔ دیکھیں عمران خان نے دھرنا دیا 4 اس پہ سیٹوں پہ کہ ان کو کھولو، وہ دھرنے کے اس میں پھر جوڈیشل کمیشن بن گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر وہ کیا، تحقیقات کی۔ یہاں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب بھی مولانا صاحب تو اختلاف اس پہ کرتے ہیں باقی پارٹیوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو کیوں ہم اس کو ٹائم دیں، اس کی تو یہ پوائنٹ ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ اس کو ٹائم دو۔ ٹھیک ہے کہ بعض سیاسی پارٹیوں نے اسمبلی کے اندر اس کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا، اور اس کے اوپر اس کو بڑی چھیڑ بھی ہے۔ سلیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو کوئی کہتا ہے تو مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوج کو یہ اجازت دی کہ وہ الیکشن میں لا اینڈ آرڈر کے لیے دی تھی۔ اس سے پہلے الیکشن میں وہ باہر تھے پولنگ اسٹیشن کے، اس دفعہ اندر تھے۔ ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹی او آرز کیے تھے ان کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، کیا اس میں اندر جب تھے تو ان کا کیا رول تھا؟ اور انہوں نے پھر اپنے چلائے کہ بھئی 2 اندر آئے، 4 آئے، نہیں یہ پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو اس سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ پورے اوور آل اس کی تحقیق ہونی ضروری ہے۔ شیرپا صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ 2018 کے الیکشن کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پشتون قومی رہنما تھے ان سب کو اسمبلی سے باہر کر دیا گیا، کسی ایک پلاننگ کے تحت باہر کیا گیا؟ ابھی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے موجودہ صوبائی حکومت کا، اور وہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پشتونوں کو باہر رکھا گیا لیڈرشپ کو، کیا ہم پشتون نہیں ہیں؟ تو اگر ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ پشتون نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے مسائل تھے اور یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، ایریا ہے، فاٹا کا مرجر ابھی ہوا ہے، اس کے مسائل ہیں، تو اس کو اگر صحیح لیڈرشپ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں ہو، لیکن پارلیمنٹ میں ہوتی تو کوئی ایک راہ تو ان کو یا ایک سمت میں ان کو لے جا سکتے تھے۔ فاٹا کا آپ نے ذکر کیا شیرپا صاحب، تو فاٹا کی بہت سارے ایشوز آتے رہے ہیں، اب تو وہاں بڑے بڑے جلسے عام ہو رہے ہیں۔
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ اس وقت کیسی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کیا وہ جو ایک ریئل پولیٹیکل جو ماحول ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اب چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ آزادانہ اپنی کمپین کریں گے، اور آپ کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے اس حوالے سے؟ طارق صاحب دیکھیں جی، اب تک تو اس سے پہلے تو فاٹا جو تھا وہ نو گو ایریا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ابھی موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنے وہاں پر تنظیمیں سیٹ کر سکیں، اور یہ اتنا موقع نہیں ملا. ساتھ ہی ساتھ ان کو اس لحاظ سے ایک وہ ایج ہے کہ یہ حکومت میں سارے ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جلسے کر رہے ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں، نوکریاں یہ دیں گے، تو سب فیصلے یہ کر رہے ہیں. اور عمران خان جب جلسے کر رہا ہے وہاں پر، تو یہ ہم میں تو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ تو الیکشن کے زمرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ریگنگ ہے کہ وہ جلسے کر رہا ہے اور اعلانات کر رہا ہے. باقی سیاسی پارٹیاں تو اب تک انہوں نے تو ایک سٹارٹ بھی نہیں لیا. لیکن وہ تو کہیں گے نا ابھی ہم نے الیکشن کمپین تو ابھی شروع نہیں ہوئی، اناؤنس نہیں ہوئی، چیزیں نہیں ہوئی، یہ تو اس سے پہلے کا ہے، تو لیگلی تو وہ پھنستے نہیں اس یہ میں؟ نہیں، لیگلی وہ صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بالکل وہ تو 6 تاریخ کو یہ کریں گے، شیڈول کا اعلان کریں گے، تو اس کے بعد ہی وہ ہوگا. بالکل صحیح بات کی ہے. ہمارا اصل میں جب یہ مرجر کا ہونا تھا پچھلی حکومت میں، جی آخری دن تھے، اس وقت ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ جنرل الیکشن میں فاٹا میں بھی صوبائی اسمبلی کے وہ کرائیں اس کے ساتھ ہی. اس کے ساتھ ہی. جی یہ ہمارا بھی تھا، میرا خیال ہے اے این پی کا تھا، ایک دو اور پارٹیوں کا بھی یہی موقف تھا کہ ساتھ ہی کرائیں، سائملٹینیسلی کرائیں. ابھی آپ کو تو پتہ ہے اس ملک میں چاہے آپ آزاد کشمیر کے الیکشن لے لیں، آپ ناردرن ایریاز کے لے لیں، جی بالکل. جس کی حکومت ہوتی ہے سینٹر میں انہیں کے لوگ آتے ہیں. یہ تو واضح ہے ایک چیز. ایسا ہی ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ایک ایج ملا ہے اور اس کو وہ یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب تک الیکشن شیڈول نہ ہو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ ذرا غور کرے کہ ہمیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوئی ہے. ابھی تو خیر دن ہی کیا رہ گئے، لیکن اس نے اس دوران میں 6-7 ڈسٹرکٹس کا دورہ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بھی کر چکے ہیں، گورنر بھی کر چکے ہیں، باقی وزراء بھی. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے بہرحال. لیکن اس میں ایک جو چیز ہے جس کو ہم کیش کریں گے اور ہے بھی حقیقت، وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سے اعلانات کیے، اس کے اوپر اب تک عمل نہیں ہوا. ان لوگوں میں وہاں پر جو یہ فاٹا کی مرجر ہوئی تو 2 قسم کے لوگ تھے اور 2 آراء تھی. ایک یہ کہ وہ اس کے حق میں تھے ہونا اور ان چاہیے کی اس کا. امیدیں تھیں. جی دوسری وہ لوگ تھے جو ان کے تحفظات تھے. تو اب جن کی امیدیں تھیں وہ امیدیں تو نہیں پوری ہوئی. تو آیا اگر یہ صورتحال رہی تو جن کے تحفظات ہیں وہ زیادہ اس کو تقویت ملے گی. ہمارا تو یہ مقصد تھا کہ تحفظات جن کے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیز اب تک نہیں ہوئی، تو ہم یہ اسی کو بنیاد بنا کے کہیں گے کہ یہاں پر جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے باقی جگہ میں جب کوئی سامنے کچھ نہیں ہے تو فاٹا میں اعلانات تک حد تک کیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو 3G اور 4G بھی وہاں پر اب تک وہاں پر شروع نہیں کرا سکے، تو اور کیا ان سے توقع رکھے. شہباز صاحب، یہ جہاں فاٹا کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اب یہ جو ایک موومنٹ ہے ڈسکس ہو رہی ہے، اس دن ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا پی ٹی ایم کے حوالے سے، ان کے جو مطالبات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پولیٹیکلی جو اس کا فیوچر ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور کیا وہ دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ فاٹا الیکشن میں ان کی کوئی ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یا وہ آئیں گے اس طرف؟ یہ تو ابھی نہیں پتہ چلتا کہ آیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. اب تک رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. یہ 2 جو ان کے ممبر آئے ہیں تو وہ آزاد آئے ہیں. یہ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. غالباً شاید کر لیں. اور فاٹا میں اور باقی جگہوں میں دیکھیں یہ ایک آواز اٹھی ہے خاص کر نوجوانوں میں، اور ایک گھٹن تھی اس کی وجہ سے یہ آواز اٹھی ہے.
کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ آواز اٹھی ہے. نقیب اللہ مسعود والا جب کیس آیا تو اس وقت اس کو تقویت ملی. اس سے صحیح. پہلے بھی تھا لیکن اس کے بعد اور اس کے بعد بہت سی چیزوں پہ ایسے واقعات ہوئے جس سے ان کو تقویت ملی. ان کے جو پوائنٹس ہیں, عمران خان نے اورکزئی میں جلسہ کیا اور وہاں پر کہا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے. پھر اس کے بعد وزیرستان میں جو جلسہ کیا پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فورن فنڈڈ, یہ ان کو فورن فنڈ بن رہی ہے اور یہ غلط ہے. یہ ابھی یہ نیریٹو تبدیل ہو گیا. ہمارا بنیادی وہ یہ ہے کہ ایک تو جب حکومت آئی, پی ٹی ایم تو پہلے سے بن چکی تھی الیکشن سے پہلے, تو یہ تو سب سے پہلے کام تو حکومت کا تھا. جب ایک سول حکومت آ گئی ہے تو یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ انہوں نے اب تک نہیں کی. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے بارے میں بات چیت کرے, یہ تو عمران خان کو چاہیے تھا یا اس کے جو ساتھی ہیں یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسئلے جو ہیں, چاہے وہ چیک پوسٹوں کا ہے, لینڈ مائنز کا ہے, جو لوگ جو ڈسپیئر ہوئے ہیں اس کی بات ہے, تو اس کو وہ ٹیکل کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے. 2 ممبر ان کے اسمبلی میں بھی ہیں, ان کو بھی انگیج کرتے تو شاید یہ صورتحال نہیں بنی ہوتی. لیکن انہوں نے تو کچھ کیا نہیں, تو لازمی بات ہے کسی اور نے پھر اس کے اوپر بات کرنی تھی اور انہوں نے پوری پریس کانفرنس بھی کرنی تھی. شیرپا صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا افغانستان کا ذکر کریں گے اور پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی اور کچھ ماضی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. تو ایک وقفے کے بعد آفتاب احمد خان شیرپا سے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیرپا صاحب, افغانستان کا جو معاملہ ہے, آپ بہت قریب رہے ہیں, بہت سارے نازک معاملات ہیں جس میں آپ کی انوالومنٹ بھی رہی ہے, جاتے بھی رہے ہیں, افغان قیادت کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے. اس وقت ہماری اور افغانستان کی جو صورتحال, ابھی کچھ دن پہلے کراس بارڈر ٹیررزم کی بھی پاس گشت آئی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن میں؟ دیکھیں, افغانستان کا ایشو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے باقی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. اور لازمی بات ہے کہ افغانستان میں امن ہوگی تو اس کے ثمرات ہمیں بھی ملے گی. سب مل بیٹھ کے جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ اب جو صورتحال بنی ہے اور یہ بات چیت کا ذریعہ طالبان اور امریکہ کے درمیان, یہ ایک موقع ہے, اپرچونٹی ہے, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ونڈو آف اپرچونٹی. اگر یہ ضائع ہوا تو شاید پھر ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا. طالبان ہمارے اب بھی اتنے اثر میں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے, یا ہم, کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ ہمارے اثر میں نہیں ہے تو پھر ہمارا رول کیا ہوگا اس میں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بعض کا یہ خیال ہے کہ اثر ہے, بعض کا ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اثر نہیں ہوگا جو پہلے تھا. تھرو دی ایئرز اثر کم ہوا ہے. شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو ایران کا زیادہ اثر ہے طالبان پہ, اب ہم سے زیادہ شاید ان کا اثر ہے. لیکن جو بھی ہے اس حد تک ہے کہ ہم فیسیلیٹیشن والا کام کر سکتے ہیں, اور اس میں پاکستان حکومت نے کسی حد تک فیسیلیٹیشن کی بھی ہے ان کو آپس میں بٹانے کی. پاکستان اور افغانستان کی جو قیادت ہے اس میں آپ کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے دونوں؟ بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بہت بڑا. میرا ہمیشہ سے یہ تجویز رہی ہے کہ اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ اور پیپل ٹو پیپل, اس سطح پہ اس کو وہ کرنا چاہیے. یہاں پر لوکلز اور افغانیوں کا کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے اتنی تعداد میں ہو. لیکن جو یہاں سے گئے ہیں اور جو اب صورتحال ہے تو وہاں پر خاص کر پشتون زیادہ
यहाँ पर आए थे, तो वो भी अब पाकिस्तान के हक में नहीं है। जी पब्लिक से आप पूछें तो सब वो समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जहाँ वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें कैजुअल्टीज होती है, तो उंगली पाकिस्तान की तरफ होती है। अशरफ गनी शुरू में वो इधर आए और उन्होंने बड़ी वो की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वहाँ के हालात को देखते हुए उन्होंने भी, उनके बयानात भी तब्दील हुए। तो इस लिहाज से हम समझते हैं, और ख़ासकर इस हुकूमत को चाहिए ये था कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने हैं, जो भी है जिस तरीके से भी बने, इनको चाहिए था कि पहला दौरा वो अफगानिस्तान का गए नहीं अभी तक, अब तक गए नहीं। शाह महमूद कुरैशी गए हैं, लेकिन इनको चाहिए था, ताकि ये एक ऐसा मोड़ था कि इसमें लाजमी बात है इन 5 सालों में बहुत कुछ होने वाला है इस खत्ते में, और उसके लिए इसका अपने तौर पर वहाँ पर जाना और एक पॉलिटिकल इसके लिए तरीक़ाकार निकालना, वो इसने नहीं किया, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा हो गया। पिछले दौर में तो चले पार्लियामेंट में हमारी वो थी पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप में, उसका कन्वीनर था, हम वो उनके पार्लियामेंटेरियंस भी बुलाते थे। उससे पहले लुए जरगा भी वहाँ हुआ, बहुत बड़ा ये तारीख़ में एक बड़ा कारनामा है कि दोनों ममालिक के लोग इकट्ठे हों और एक टेंट के नीचे सब बैठे हों। और अब भी हम समझते हैं कि इनको चाहिए कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ये प्रोसेस, इसमें ऑल इंक्लूसिव वाली बात है। अब तक अफ़गान हुकूमत को उन्होंने शामिल नहीं किया इसमें, अब तालिबान नहीं समझते हैं। उसके लिए और तरीक़ाकार बनाया कि काबुल, ये मॉस्को के उसमें बाकी लीडर्स को भी वहाँ पर तालिबान के साथ पिलाया, यहाँ पर भी ये होना था। मगर मेरा ख़्याल है कि जो भी तरीका हो, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ये जो है ये लिंक तोड़ना नहीं चाहिए। ये अब आपस में बैठे हैं दोनों साइड, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे, बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, सवात के अंदर भी चीज़ें हुई, यहाँ भी हुआ। अब फिर बैंड आउटफिट के ऊपर जो है ना वो कह रहे हैं जी क्रैक डाउन और अब हम काम नहीं करने देंगे। तो आपके दौर में जो काम शुरू हुआ वो बाद में रुक गया, कंटिन्यूटी नहीं हुई, या जो है हमारी पॉलिसी जो है ना वो एक नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हम थोड़े अरसे के बाद किसी एक मुसीबत में खड़े हो जाते हैं। स्वात का जो है ऑपरेशन, उस वक़्त फोर्सेस वहाँ पर चले गए थे, ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था। वहाँ पर हालात होते, एक तो उस वक़्त एक मिसमैच हुकूमत थी। सूबे में MMA की हुकूमत थी, यहाँ पर PMLQ की हुकूमत थी। चल नहीं सके वो सिलसिला, उस लिहाज से हो नहीं सका। कियानी साहब के वक्त में जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, शमाली वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन का इब्तिदा हो रहा था, तो उससे पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया था, उन्होंने हामी भर दी थी, उसके बाद वो ऑपरेशन हुआ जी। इसी तरीके से जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम उसके ऐसा थे, और उसमें नेशनल एक्शन प्लान वजूद में आया। बाद में उसके ऊपर कोई अमल उस लिहाज से नहीं हुआ। आपका जो वक्त था, स्पेशली 2004 से 2007 तक, बड़ा सेंसिटिव टाइम था। तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि कही जाती हैं। पहली चीज़ पे बात कर लेते हैं। एक तो ड्रोन हमले, हम शोर मचाते थे डिप्लोमेटिकली कि जी ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन लोग कहते थे कि हमारी मर्जी उसमें शामिल है और उन ड्रोन हमलों से हमें फ़ायदा हुआ। गो के ग्राउंड के ऊपर उसकी जो है वो बड़े काउंटर उसके जिसको कहें रिएक्शन आए और चीज़ें हुई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसी था सूरत हाल? देखिए, या हमारे इख्तियार में ही नहीं था ड्रोन हमले? नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं था। शायद जो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री तक महदूद नहीं था, उससे ऊपर बाला जो भी फैसले या अंडरस्टैंडिंग थी वो उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, सिर्फ मुशर्रफ साहब के वक्त में नहीं, उसके बाद भी ड्रोन हमले, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसमें भी ड्रोन हमले होते रहे और यही आवाज़ उठाते रहे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होते रहे उसी तरीके से। तो एज अ पॉलिसी इस पे कोई कभी मीटिंग्स में या उसमें
کبھی بھی یا نیشنل سیکورٹی کونسل میں ڈرون حملوں پہ اس لحاظ سے بات چیت نہیں ہوئی. یعنی ڈسکس ہی نہیں ہوتا تھا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں ڈرون حملے اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی؟ اوور آل لا اینڈ آرڈر کی اور یہ اس کی وہ ہوتی تھی، لیکن اس پہ اس لحاظ سے کبھی وہ ہوئی نہیں ہے. بالا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر انحصار تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، وہی اور اس پہ. مشرف صاحب خود ہی ڈیل کرتے تھے؟ جی خود ہی. شیرپا صاحب 2004 سے 2007 کا پیریڈ ہے، اس میں بعد میں تو مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی ہم نے پاکستان سے بہت سارے لوگ امریکہ کے حوالے کیے. یہ معاملہ بھی آپ کی کبھی نالج میں نہیں آیا؟ یہ جو بھی چیزیں ہوتی رہیں یہ بھی آپ سے بالا بالا تھا؟ وزارت داخلہ اس لوپ میں نہیں تھی؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ لوگ باہر بھیجے ہیں، تو وہ تو ابتدائی اس میں اس وقت ہمیں جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد لوگ آئے ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے. ہمارے وقت میں کوئی کسی ملک کو بھی کسی کو حوالے نہیں کیا. یہ 2004 سے لے کے 2007 میں ایک بھی ایسے واقعہ نہیں ہوا یا کوئی ایک شخص کو ہم نے کسی کے حوالے نہیں کیا. بات لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن میں جو حقیقت بتا رہا ہوں ایک شخص کو بھی کسی کے حوالے نہیں کیا گیا. یا آپ کے علم ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ جو بھی ہو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کو حوالے کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹیشن کچھ تو ہوگا نا. وہ اس دوران ہمیں کوئی بھی ایسے وہ نہیں ہے کہ کسی کو حوالے کیا گیا. شروع میں وہ یہ صحیح ہے، اس وقت نہ ہم حکومت میں تھے، نہ جو ابتدائی اس کے دور تھا مشرف کا، اس وقت تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، اور زیادہ تر لوگ جو پکڑے گئے یا افغانستان سے آئے جو پکڑے گئے اس وقت حوالے، جیسے یہاں پر سفیر کو بھی حوالے کیا گیا، افغانستان کے سفیر کو حوالے کیا گیا. تو یہ اس وقت اب کے اسی دور ہے. سفیر کے ساتھ نیگوسیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس کو حوالے کیا گیا تھا. جی بالکل بیٹھے ہوتے ہیں. لال مسجد آپریشن میں بھی انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ لوپ میں تھی یا نہیں؟ وہ فیصلہ بھی کہیں اور ہوا تھا اور بعد میں بتایا جی. لال مسجد کا بڑا سینسیٹیو ایشو تھا، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ سب اس کے حق میں تھے کہ یہ آپریشن نہ ہو. آپریشن نہ ہو سب رائٹ اپ ٹو یہ مشرف، کور کمانڈر، ISI، سب کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ آپریشن ہو. اور اس کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہو. اس میں دینی مدارس کو بھی ہم نے انوالو کیا، امام کعبہ کو بھی ہم نے انوالو کیا، قاضی صاحب کی بیٹی بھی گئی تھی، بہت سے لوگ وہ کیا. ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو. لیکن اس سے یہ ہے کہ ہم اس کو ذرا سبڈیوٹ کر دیتے، پھر کوئی ایسے واقعہ وہ کر دیتے تھے، جا کے مثلا بازاروں میں جا کے CD کی دکانوں کو وہ کرنا، لوگوں کو اغوا کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوا. یہ جب واقعہ ہوا تو میں ملک سے باہر تھا، میں روم میں تھا. یہ واقعہ اس لحاظ سے ہوا کہ ان کے کچھ لوگ نکلے اور ایک رینجرز کے آفیسر کو اس پہ گولی چلائی، اور وہ جاں بحق ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کو کارڈن آف کرنا ہے، اور جو سول وہ تھی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے حوالے کر دیا، کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی اور فوج کے. لیکن آپ اس کے بعد بھی دیکھیں، صرف ان کو کارڈن کیا گیا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آپریشن ہو. اس میں پھر وہ سوراخ بھی کیا گیا تاکہ لوگ نکلیں. موسٹلی لوگ اس لحاظ سے آخر وقت تک آپ کہتے ہیں کہ کوشش کی گئی کہ نہ کریں آپریشن. بالکل یہ صحیح ہے. بحیثیت وزیر داخلہ مطلب بہت سارے آپریشنز ہوئے ہوں گے، بہت سارے احکامات ہوئے ہوں گے، بعد میں آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ والی جو چیز تھی نا یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوا. ایسی کوئی چیز ہے؟ آپ اس میں دیکھیں، جو آپریشنز کی آپ بات کرتے ہیں اس کا ڈائنامکس اور کچھ تھا.
ایک تو انٹیریئر منسٹری ٹرائبل ایریاز میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. انٹیریئر منسٹری کا صوبہ میں بھی کوئی رول نہیں بحیثیت ہوتا. وزیر داخلہ اس وقت فاٹا میں جو بھی چیزیں ہو رہی تھی اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. جو وہاں پر وہ تھی وہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا اس میں. اسی طریقے سے صوبے میں بھی لا اینڈ آرڈر صوبائی خود وہ ہے اس کے اختیارات صوبے کے پاس ہیں. اس میں انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ صرف پالیسی گائیڈ لائنز بناتی ہیں. اس وقت آرمی کی اوور آرچنگ رول تھی تو اس لحاظ سے انٹیریئر منسٹری تو اور زیادہ اس سے سبڈیوٹ ہو گئی تھی. شیرپا صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جو دوبارہ آتے ہیں تو شیرپا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آفتاب احمد خان شیرپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیرپا صاحب, بھٹو صاحب کو سیاست کرتے ہوئے آپ نے دیکھا, بی بی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا, بڑے قریب رہے. اب آپ بلاول بھٹو کو سیاست کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کہیں ان کا عکس پرچھائی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں آپ کو بلاول میں؟ کچھ حد تک تو ہے. اگر اس کو اختیارات ذرا زیادہ وہ ملے تو میرا خیال ہے کہ سیکھ رہے. بھٹو صاحب کی بھی جی اردو بہت وہ تھی, گلابی اردو تھی ان کی. اور لیکن مقرر تو بعد میں بہت بعد میں ایسے نہیں, ان کی وہ جو گلابی اردو تھی وہ بھی لوگ پسند کرتے تھے. بے نظیر صاحبہ کی بھی جو گلابی اردو تھی وہ لوگ پسند کرتے. وہ اس حد تک تو بالکل صحیح ہے. بلاول صاحب کو اب جج کیا جائے, شاید کچھ وقت لگے گا. اور اب تو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور یہ کردار جو تھوڑا بہت کیا ہے, میرا خیال ہے کہ جو الیکشن کیمپین جو آخری دنوں میں پنجاب میں چلائی, بڑی اچھی چلائی تھی انہوں نے, لیکن حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے. بلاول صاحب بھی جو ناراض لوگ ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, جو روٹھے میں ان کو منا رہے ہیں, کوئی دروازہ سیاسی آپ نے اور دل کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بالکل بند تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف والے دروازے؟ ہماری سیاست تبدیل ہو گئی ہے. ہم ابھی نیشنلسٹ پالیٹکس کی طرف گئے ہیں اور وہ وہاں کے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نیشنلسٹ پالیٹکس شروع کی ہے. باقی پانی بہت گزر چکا ہے. شیرپا صاحب, گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن جو ہے نا وہ صف بندی کر رہی ہے. اسلام آباد ملین مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی بھی, مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے بقرعید کے بعد. ایسی کسی اپوزیشن کی موو کی آپ سپورٹ کریں گے عملی طور پر؟ میں سپورٹ کروں گا, لیکن اگر یہ واقعی دل سے ہو, اپنے لوگوں کو باہر نکالنا ہے. وہ سوال کریں گے کہ آیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے. تو سنسیئرٹی پہلے ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل موومنٹ ہو جو کہ اس حد تک ہو کہ بھئی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو, کوئی خون خراب ہو, خدا نخواستہ, لیکن ایک پیسفل موومنٹ ہمارا رائٹ بنتا ہے. آپ کے اوپر بھی کیسز بنے, اب جو کچھ نیب کرپشن کے کیسز بنا رہی ہے سیاستدانوں کے اوپر, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے آپ دیکھیں تو کن پہ کیسز بن رہے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی حکومت کا ساتھ دے کر غلطی کی خیبر پختونخوا میں جب آپ ان کی حکومت میں شامل ہوئے, یا نہیں اس وقت ٹھیک فیصلہ تھا؟ دیکھیں جی, ہم نے فیصلہ تو ایک لحاظ سے اصول پہ کیا. جب 2013 کے الیکشن میں عمران خان کو وہاں پر اکثریت ملی, لیکن وہ اکیلے میں حکومت نہیں بنا سکتے. نہیں, بالکل آپ اس کے ساتھ مل کے بنائے. ہمیں انہوں نے اپروچ کیا. نواز شریف صاحب نے مجھ سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, عمران خان پی ٹی آئی کے علاوہ جو جتنی بھی پارٹیز ہیں تو 5 پارٹیوں کی حکومت یہاں پر ہوگی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چل سکے گا؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو چوں کا مربع ہوگا. تو اس لیے ہم نے ان کو تربیت, چونکہ یہ پہلی دفعہ آئے تھے, ہم نے کہا کہ بھئی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ چلا سکیں اور ان کو مینڈیٹ ملا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ ملا ہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلے, تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ شامل ہوئے. جب یہ ہماری جدائی ہوئی, میں
اتفاق سے ملک میں نہیں تھا. جو کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپنے پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ہم نے اس سے شروع میں ہی ان کے ساتھ ایک دو چیزوں پہ اختلاف کیا. مثلاً صدارتی کینڈیڈیٹ جو انہوں نے اس کا چناؤ کیا, ہم سے نہیں پوچھا. پھر ہمارے پاس آئے کہ جی اس کو ووٹ, تو ہم نے کہا کہ بھائی کیسے ووٹ دیں. اس وقت بھی ووٹ نہیں دیا, صدارتی انتخابات میں ووٹ نہیں دیا ان کو. تو اب بھی یہ جو ان کے اتحادی ہوں گے وہ پریشان ہوں گے بالکل اسی طرح بالکل. جس میں طرح. جب یہ دیکھتا ہوں تو چیز وہ یہ اس میں ماہر ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر دیں گے, اس کے اوپر دستخط کر دیں گے, بالکل بڑے کھلے اسے کر دیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. مینگل صاحب کو دیکھیں جس طریقے سے وہ ابھی روزانہ ڈیڈ لائن دے دی انہوں نے تو جی اگست. ہاں ڈیڈ لائن دے دیا, باقی پارٹیز بھی. اور وہاں پر چونکہ جب ہم شامل ہوئے تو کوئی 14 یا 15 آزاد ممبر تھے. وہ سب لازمی بات ہے, یہ بڑی پارٹی, وہ سب ادھر ان کے پاس چلے گئے, تو ان کی اکثریت بن گئی. پھر ان کو تو ہماری ضرورت اس لحاظ. تو ابھی بھی یہی ہوگا, کسی طریقے سے جو ہے اتحادیوں کی ان کو ضرورت نہیں. نواز شریف صاحب نے کیا بڑی سیاسی غلطی کی؟ نواز شریف صاحب آخر میں ذرا تھوڑے سے اس لحاظ سے آئسولیٹ ہو گئے تھے کہ سب کو وہ اعتماد میں لیتے نہیں تھے. اگر آپ دیکھیں جب دھرنے کے وقت میں سب پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ ایک پیش پہ تھیں, اور وہ ناکام ہوا دھرنا, اور پارلیمنٹ کامیاب ہوئی. بعد میں انہوں نے سب کو ساتھ نہیں لے کے گئے. کچھ چیزیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کن بنیادوں پہ یہ ٹکراؤ جو آیا اس لحاظ سے. اور جو بڑی غلطی کی ہے یہ جو کمیشن کی جو سپریم کورٹ میں ہوا, کمیشن سب کی رائے یہ تھی کہ کمیشن بنایا جائے, ٹی او آرز بنائے جائیں. اپوزیشن میں ہم نے سب نے ٹی او آرز بنائے, انہوں نے بھی اپنے بنائے, لیکن وہ اپوزیشن کی بات نہیں مانی. کمیشن بن جاتا تو وہ تو ریکمینڈیٹری وہ تھا, انہوں نے وہ نہیں کیا. اور جب سپریم کورٹ نے سو موٹو کیس لے لیا تو اس کی وجہ سے پھر یہ اس لحاظ سے پھر اس میں دن بدن اس میں دلدل میں پستے گئے. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کہیں مفاہمت ہو رہی ہے یا شریف فیملی کی کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے, یا نہیں نواز شریف صاحب لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی این آر او ہو رہی ہے, یا حکومت تو اس کو ایک ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں نا. اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیم میں چینج کیا. میرا خیال ہے اچھی چینج کیا, یہ نون لیگ نے اپنی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس ٹیم ہے جو کہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. اس ٹیم کو ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا. اب یہ جتنے بھی ہیں بڑے مؤثر لوگ ہیں اور سب ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور گراؤنڈ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. تو یہ ٹیم اگر صحیح وہ کرے گی, پرفارم کرے گی, تو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. نواز شریف نے این آر او کیا یا مفاہمت کی تو ان کی سیاست کو بہت دھچکا پہنچے گا آپ کے خیال میں؟ ضرور پہنچے گا. اور اب تک اگر لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور الیکشن میں بھی جو انہوں نے نعرہ لگایا اور آئے اور جیل میں بھی گئے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. اور یہاں پر نیا پاکستان اور چینج کی بات تھی, وہاں پر ووٹ کو عزت دو. تو اس لحاظ سے خاص کر اس کی جو کانسٹیٹوئنسی پنجاب کی تھی, اس میں تو ان کو بڑی تقویت ملی ہے. حکومت کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کیا کریں, ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں, پارلیمنٹ کو چلائیں. ادھر تو روزانہ شور شرابہ ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے. اب تک گورنمنٹ اپوزیشن کی رول ادا کر رہی ہے. عمران خان کو پارلیمنٹ اچھی نہیں لگتی, وہ آتا نہیں ہے پارلیمنٹ میں, کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے, لوگ آنے بس شور شرابے کرتے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر شیرپا صاحب نہ ہوا تو پرابلمس تو بنیں گی, اور اس کو پھر کس طریقے سے یہ کنٹرول کرتے ہیں, کیسے کنٹرول کرتے ہیں, یا کوئی اور کنٹرول کرتا ہے, وہ تو ہے. تو پریشر میں نے میں بھی اشارتاً کہا کہ پریشر ان کے اوپر بھی آ رہا ہے. اور
چاہے اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں. اور ابھی کچھ جو چند دن پہلے کچھ لوگوں نے بڑے واضح اشارے دیے کہ بھئی فارن پالیسی اور اس کا آپ کیوں ایک ادارے کیوں بیانات دے رہے ہیں، یہ تو عمران خان کو دینا چاہیے، اس کے پارٹی کو دینا چاہیے. تو وہ رول وہ ادا نہیں کر رہے. لگتا ایسی ہے کہ داغے کھینچی جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے عمران خان کی پوزیشن دن بدن نیچے جاتی رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آفتاب شیرپاؤ صاحب. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.